اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ممبران جموں کشمیر کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی، میں سردار سبیل سیکرٹری جموں کشمیر کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی آپ سے مخاطب ہوں۔ 11 مارچ 2022 کو جو کچھ ہوا اس سے متعلق عام ممبران کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک گروپ جو کہ اپنے آپ کو سیکٹر G15F15 کے رہائشیوں کا خود ساختہ نمائندہ قرار دیتا ہے نے AGM کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہی ہال کے دروازے پہ ممبران کو زبردستی داخل ہونے سے روکنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے دور دراز سے آئے ممبران کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ جب یہ لوگ ممبران کو باہر روکنے میں ناکام رہے تو 25 سے 30 لوگوں کے اس جتھے نے انتہائی بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سٹیج پہ حملہ کر دیا۔ مائک لے کر لوگوں کو اکسایا جاتا رہا اور ان لوگوں میں سرکردہ حضرات کو ان کے تحفظات دور کرانے کی یقین دہانی کے باوجود ان کی طرف سے جھگڑے اور فساد کا راستہ اختیار کیا گیا۔ حال کی سب سے آگے والی روز کو خواتین اور بزرگوں کے لیے مختص کیا گیا، لیکن ان لوگوں نے ان کے احترام کو بھی ملوث خاطر نہ رکھا، اور ان لوگوں کے غیر لچکدار رویے کے بعد جب سوسائٹی نے AGM کی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا تو ان لوگوں نے دوبارہ سٹیج پہ حملہ کر دیا، اور اس مرتبہ لیمٹس کو کراس کرتے ہوئے سرکل رجسٹرار کے نمائندے کو گریبان سے پکڑ کر سٹیج سے نیچے اتار دیا گیا اور مجھ پر بھی جسمانی حملہ کیا گیا۔ اسی دوران نیچے سے سٹیج پہ موجود لوگوں پر شیشے کے گلاس پھینکے گئے اور کرسیاں پھینکی گئیں، جس سے کچھ لوگوں کے سروں پر شدید چوٹیں بھی آئیں اور فریکچر بھی ہوئے۔ معزز ممبران، یہ سب کارروائی سوسائٹی کے کیمروں نے محفوظ کر لی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے ان حالات میں سوسائٹی نے AGM کی کارروائی کو روکنے کا فیصلہ کیا اور بعد میں رجسٹرارڈ کوآپریٹیو نے بھی AGM کو کینسل کرنے کے آرڈر جاری کر دیے۔ کیمرے کی فوٹیج سے آئیڈینٹیفائی کیا جا چکا ہے، ان میں کئی لوگ تو ایسے ہیں جو سوسائٹی کے ممبرز ہی نہیں ہیں۔ ان کی فوٹیج رجسٹرارڈ کوآپریٹیو کو مزید کارروائی کے لیے بھیجی جا رہی ہے۔ معزز ممبران، اب میں آپ لوگوں کے سامنے ان لوگوں کی طرف سے کی جانے والی ڈیمانڈز رکھنا چاہوں گا تاکہ ان کے اصل چہرے آپ سب لوگوں کے سامنے آ سکیں۔ معزز ممبران، جب میں نے اور ہماری MC نے سوسائٹی کا چارج سنبھالا تو سیکٹر G15F15 کے حالات بہت اچھے نہیں تھے۔ سوسائٹی کے 6 پروجیکٹس میں سے واحد G15F15 کا ایک آباد سیکٹر ہے۔ گلیوں کی حالت انتہائی خراب تھی، سٹریٹ لائٹس بند پڑی تھیں، صفائی کا کوئی مربوط نظام نہ تھا، ہر جگہ پر کوڑے کے ڈھیر تھے۔ جو تھوڑی بہت مین روڈز کی حد تک لینڈسکیپنگ ہوئی تھی اس کی بھی بہت بری حالت تھی۔ جب ہم نے سوسائٹی کا چارج لیا تو اکاؤنٹس میں صرف 10 کروڑ روپے کی رقم جو کہ سابقہ ادوار میں کشمیر گارڈنز میں سے کسی زمین کی فروخت سے حاصل ہوئی تھی موجود تھی، جبکہ G15F15 کے اکاؤنٹس خالی تھے۔ پھر بھی رہائشیوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان پیسوں کو سیکٹر کے حالات کی بہتری کے لیے یہاں منتقل کیا گیا۔ سابقہ ادوار میں کیے گئے کاموں کی پینڈنگ پیمنٹس کی ادائیگی کے بعد جو رقم بچی اس سے G15-2 اور G15-4 کی کچھ سٹریٹس کو ایسفالٹ کیا گیا، سٹریٹ لائٹس کو بحال کیا گیا اور نئی سٹریٹ لائٹس نصب کی گئی۔ پانی کے مسئلے کے حل کے لیے نئی ویلز کی کھدائی کی گئی، لیکن بدقسمتی سے انڈر گراؤنڈ واٹر لیول نہ ہونے کی وجہ سے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ فنڈز کی کمی کے باعث تمام سیکٹر کے مسائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی دوران باقی سیکٹرز کے ممبرز ذاتی حیثیت میں کمیٹی سے اپنے مسائل کے حل کے لیے رابطے میں بھی رہے۔ انہی ممبران کی تجویز پر سیکٹر کے تمام کاموں کی تکمیل، جس میں پورے سیکٹر کی مکمل ایسفالٹ، پارکس کی تعمیر، فٹ پاتھ کی بحالی، باقی ماندہ سٹریٹ لائٹس اور انڈر گراؤنڈ واٹر لیول کی بہتری کے لیے اسمال ڈیم کی تعمیر کے لیے، نیز تمام باقی ماندہ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کاموں کی تکمیل کے لیے 500 روپے فی مربع گز کا تخمینہ لگایا گیا، جس پر اسی گروپ کی طرف سے رابطہ کیا گیا اور میٹنگ کا وقت مقرر کیا گیا۔ میٹنگز میں سابقہ ادوار میں ہونے والی کرپشن کی وجہ سے ان لوگوں نے اس رقم کی سوسائٹی کو ادائیگی میں تحفظات کا اظہار کیا، جس کو دور کرنے کے لیے ہم نے ان کی ایک با اختیار کمیٹی بنانے کی تجویز دی کہ وہ ادا کردہ رقم استعمال کے لیے تمام کاموں کی نگرانی کرے اور یہ کمیٹی جس بل کو ویٹ کرے گی اس کی ادائیگی کی جائے گی، جس پر اس وقت انہوں نے سوچ و بچار کے لیے وقت مانگا، لیکن بعد میں ان 500 روپے فی مربع گز کو لے کر عدالت میں چیلنج کر دیا گیا، جس پہ آج سے 1 ماہ پہلے عدالت نے
کمیٹی کے تمام فیصلے جو گزشتہ 2 سالوں میں کیے گئے بشمول ڈیولپمنٹ چارجز جو کہ KMT اور G15 پہ لگائے گئے کی AGM سے منظوری لینے کا فیصلہ دیا۔ معزز ممبران، ہر انتظامی کمیٹی کے لیے ہر سال AGM منعقد کروانا لازمی ہوتا ہے، اور گزشتہ 8 سال میں سوسائٹی کی کوئی بھی AGM نہیں ہوئی تھی، اور ہمیں خوف تھا کہ ہم سابقہ دوار میں ہونے والی غیر قانونی اور ممبرز کے مفادات کے اگینسٹ ہونے والے فیصلوں کی توثیق نہ کروا دیں، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں فائنینشیل اور لینڈ سے متعلقہ معاملات کو پروو کرنے کی ایک ایکسرسائز ابھی بھی چل رہی ہے، جس کے نتیجے میں 20 ارب روپے سے زائد کرپشن کے کیسز فائل بھی ہوئے۔ یہاں معزز عدالت نے ہمارے اس موقف کو تسلیم کیا۔ ہم نے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق AGM کے انعقاد کے لیے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق اخبار میں اشتہار دیا، اور UMS کے ذریعے ممبران کو ان کے گھروں میں AGM کے ایجنڈا آئٹمز کی ترسیل کی، اور یہاں بھی ہماری نیتوں کو کٹہرے میں لا کھڑا کر دیا گیا اور پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا کہ جیسے ہم AGM کے ان کے بقول اپنے دور میں کیے گئے غیر قانونی فیصلوں کی توثیق کروانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے واٹس ایپ اور لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے گلیوں میں جا کر نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلانا شروع کر دیا اور لوگوں کو AGM کو ناکام بنانے پر اکسانا شروع کر دیا۔ اسی دوران اس گروپ نے دوبارہ سے AGM سے 4 دن پہلے مجھ سے ذاتی طور پر دوبارہ رابطہ قائم کیا۔ ہماری میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں اس گروپ کے 4 لوگوں کے ساتھ ساتھ سابقہ کمیٹیوں کا ایک خاص آدمی بھی تھا جو کہ اس گروپ میں میٹنگ میں اس گروپ کی طرف سے شامل تھا۔ میں عام ممبران جن کو یہ ایسی منفی پروپیگنڈا سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں سے ضرور کہوں گا کہ وہ ان لوگوں سے، ان کے سابقہ انتظامیہ کے لوگوں سے تعلقات سے متعلق ضرور سوال کریں۔ بہرحال اس میٹنگ میں اس گروپ کی طرف سے ایجنڈا آئٹمز کے مبہم ہونے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اس میں ایک ایجنڈا آئٹمز کی تفصیل ان سے بیان کی گئی، جس پر انہوں نے ہر ایجنڈا آئٹمز پر اتفاق کیا ماسوائے ڈیولپمنٹ چارجز کے، جس پہ ان کا موقف تھا کہ ڈیولپمنٹ کا کام ہاؤسنگ فاؤنڈیشن سے ملنے والی رقم سے مکمل کیا جائے، فی الوقت اس رقم کو بھی فریز کر دیا جائے اور آنے والی کمیٹی کو استعمال کرنے کا موقع دیا جائے۔ AGM کو فی الحال منسوخ کر دیا جائے اور ایجنڈا آئٹمز میں کچھ تبدیلیاں کر کے دوبارہ AGM کو بلایا جائے۔ معزز ممبران گرامی، ان شرائط کو ماننا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ حال کی ایڈوانس پیمنٹ کی جا چکی تھی، لوگوں کو اخباری اشتہار اور لیٹرز کے ذریعے میٹنگ سے متعلق آگاہ کیا جا چکا تھا، اور اس کے علاوہ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کا کلیئر حکم تھا کہ 30 دن کے اندر AGM کی کارروائی مکمل کی جائے، اور ایسے حالات میں AGM کو منسوخ کرنا کسی بھی صورت میں ممکن نہ تھا۔ باہر جا کر پھر انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ وہ باتیں جن پر اتفاق کیا گیا تھا اس پر بھی سیاست شروع کر دی گئی۔ معزز ممبران، پچھلے 2 سال میں اور میری MC نے دن رات کام کیا، کرپشن کے کیسز بنائے گئے، کئی پلاٹس کو سرنڈر کروا دیا گیا، جعل سازی سے حاصل کردہ پلاٹس کو کینسل کروا دیا گیا، پروجیکٹ سے باہر اربوں روپے کی زمینوں پر قبضے واگزار کروائے گئے، اربوں روپے کی جائیدادیں سیل کروائی گئیں۔ وہ سوسائٹی جو کہ وینٹیلیٹر پہ تھی کو دوبارہ اس قابل بنایا کہ وہ مستقبل میں دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے۔ پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہم نے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو زمین بیچ کر پیسہ بنانے کی کوشش کی۔ قوانین سے نابلد ان لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے سیکشن 4 کے تحت زمین ایکوائر کی ہے، طے شدہ سرکاری ریٹس پہ سوسائٹی کو ادائیگی کی جا رہی ہے جو کہ سوسائٹی کے اکاؤنٹس میں آنی ہے۔ معزز ممبران گرامی، سیکٹر G15F15 سوسائٹی کے 6 پروجیکٹس میں سے صرف ایک پروجیکٹ ہے۔ سوسائٹی کے 18,000 ممبران میں سے باقی ماندہ 13,000 سے زائد ممبران کا تعلق دوسرے پروجیکٹ سے ہے، یا G15F15